بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہمارا بہت خوبصورت سلسلہ نور سے ظہور تک کا جو جاری و ساری ہے، اس میں ہم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں آئے تو اس وقت جو پیش آنے والے معجزات ہیں ان کے حوالے سے ہم ایک خوبصورت واقعات کو موتیوں کی شکل میں اپنے ناظرین و سامعین کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تاریخ سیرت میں، سیرت کی کتب میں ایک بہت ہی خوبصورت اسی طرح کا ایک واقعہ کہ جب کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک 7 برس تھی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں اشوب چشم ہو گیا۔ یہ آنکھوں کی ایک بیماری ہے جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ہم بیماری تو نہیں کہہ سکتے، وہ بس اس طرح کا تھا جس طرح بچوں کو اشوب چشم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا گیا مکہ میں رہ کر، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ عکاظ کے مقام پر لے جائیں، وہاں ایک راہب ہے جو اس چیز کا علاج کرتا ہے، آپ اپنے بیٹے کو اس کے پاس لے جائیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ساتھ لے کر اس راہب کی طرف جب عکاظ کے مقام پہ گئے تو وہ اپنی عبادت گاہ میں تھا، آپ نے باہر کھڑے ہو کے اس کو آواز دی تو وہ فوراً جب نہ آیا تو پھر کیا ہوا، یکا یک وہ بھاگتا ہوا ننگے پاؤں باہر آ گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تو وہ آپ کو جانتا تھا، تو اس نے کہا عبد المطلب میری عبادت گاہ میں یکا یک زلزلہ آ گیا اور مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں باہر نہ بھاگ کے جاؤں تو جو میری چھت ہے اس عبادت گاہ کی، گھر کی، یہ میرے اوپر گر جائے گی اور اس وجہ سے میں فنا ہو جاؤں گا، تو اس لیے میں باہر آ گیا۔ تو پھر جب ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اس کی نظر پڑی تو اس نے بلا ساختہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے کہا کہ یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے۔ اب پہلے ملاقات نہیں ہے سامعین، پہلے حضور کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، یہ پہلی نظر ہے۔ اور جس طرح کتب حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حضور کی ذات پر پہلی نظر ڈالتا تھا تو اس نظر سے ہی وہ پہچان جاتا تھا کہ یہ واقعہ ہی اللہ کا نبی اور سچا رسول ہے۔ یعنی یہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا۔ تو اس نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ اس بیٹے کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی وہ ان کے دشمن ہیں اور وہ ان کے قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ ظاہری بات ہے، پہلی آسمانی کتب میں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے وہ اس کو حضور کی ذات میں سے نظر آ گئے۔ تو پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کچھ دعا دی اور حضرت عبد المطلب کو جلدی واپس بھیج دیا۔ ایک روایت تو یہ ہے، لیکن اسی واقعے کی ایک روایت بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی میں اپنے سامعین اور ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ زیادہ پر لطف اور زیادہ ایمان فروز اور زیادہ دلوں کو حلاوت دینے والی ہے۔ اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اور بھی پہلو ہیں۔ مختلف طرق سے یہ روایت ہے جس کو جو ہے وہ بہت ساری سیرت کی کتب نے نقل کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشوب چشم کی تکلیف ہوئی تو آپ اپنے دادا کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے ساتھ اس کی علاج کے غرض سے اس راہب کے پاس گئے، اور پھر اس راہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس راہب نے کہا کہ آپ ان کو میرے پاس لے کے آئے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو پھر جب آپ علیہ السلام کو وہ نہلا دھلا کر اور اپنے ساتھ جب لے کر گئے
اور ساتھ ہی اس نے دیکھتے یہ بھی ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ یہ بچہ خاتم النبیین ہے، یعنی نبوت کا ختم کرنے والا ہے۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک بڑی خوبصورت اور واضح دلیل موجود ہے۔ اور پھر اس نے کہا اے عبد المطلب کیا انہیں اشوب چشم ہو گیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا اس کی دوا خود ان کے پاس موجود ہے، اے عبد المطلب ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا دو، شفا ہو جائے گی۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، میرے ناظرین و سامعین، وہ بچپن میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میرے ہاتھوں میں شفا نہیں ہے، شفا ان کے خود کے پاس ہے، اور حضور کا لعاب دہن لگا دو ان کی آنکھوں پر، شفا ہو جائے گی۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگایا گیا تو وہ بیماری ختم ہو گئی۔ میرے ناظرین و سامعین، میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک دو باتیں اور اس پہ کروں، تفصیل کے ساتھ جب ہم اس سیرت کو لے کے جائیں گے آگے تو باتیں آئیں گی، اس وقت بھی بات کریں گے، لیکن اب میرا وجدان، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جو اگر کسی کھارے کھوہ میں ڈالا جائے تو وہ کھوہ کا پانی جو ہے، کنویں کا پانی جو ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لعاب دہن ہے کہ اگر حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگایا جائے تو آنکھ کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ یہی لعاب دہن ہے کہ اگر کسی کی کٹی ہوئی پنڈلی پہ لگایا جائے تو اللہ اس پنڈلی کو جوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ لعاب دہن ہے کہ جب خیبر کے وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں اشوب چشم ہو گیا تھا تو حضور نے یہی لعاب دہن لگایا تھا تو مولا کائنات کو شفا ہو گئی تھی۔ یعنی یہ وہ لعاب دہن ہے کہ جب حضور پھینکنے کا ارادہ کرتے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ نیچے کر لیتے اور اپنے پھر چہروں پہ مل لیتے، اپنے وجود پہ مل لیتے، اور پھر جس کو یہ نصیب نہ ہوتا وہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیتا۔ میرے سامعین و ناظرین، حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ عام انسان کے لعاب دہن جو اس کا تھوک ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ بیماریاں ہیں اور لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو پھر یہاں سے سمجھنا پڑے گا کہ عام انسان اور ہیں، حضور کی ذات اور ہے۔ حضور کو رب نے یکتا، یگانہ، منفرد، الگ اور ایسا خوبصورت بنایا کہ پھر حسان بن ثابت نے بھی کہا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے آپ سا حسین نہیں دیکھا، یعنی حضور سا کائنات میں ہے ہی نہیں ہے، حضور بے مثل و بے مثال ہیں۔ پھر یہ کہہ کر آگے اس راہب نے کیا کہا، اے عبد المطلب خدا کی قسم یہی وہ انسان ہے، یعنی حضور کی طرف مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یہی وہ انسان ہے جس کے نام پر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بیماروں کو شفا دے دیتا ہے۔ یعنی میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، اگر میرا دنیا میں نام ہے کہ اس کے پاس جانے سے لوگوں کو اشوب چشم ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں کچھ اور نہیں پڑھتا، صرف حضور کا نام لے کر رب سے عرض کرتا ہوں، حضور کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس آئے ہوئے بیماروں کو شفا دے دیتا ہے اور پھر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور میرے ناظرین و سامعین، یہ وہ واقعہ تھا بڑا خوبصورت۔ اسی طرح ایک اور تاریخ کی کتب میں بڑا خوبصورت واقعہ نقل ہے کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک پادری آیا اور اس نے کہا کہ اے عبد المطلب تمہاری قوم میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، یا تو وہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہونے والا ہے، اور یہی وہ شہر ہے جو اس کی جو ہے وہ پیدائش گاہ ہے،
ابھی یہ وہ باتیں کر رہا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے۔ اس نے حضور کو بڑے غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ عبد المطلب، خدا کی قسم یہی وہ بچہ ہے جو اس امت کا نبی ہے۔ یعنی حضور کی آنکھوں کو دیکھا، حضور کے وجود مسعود کو دیکھا، حضور کی پشت مبارک کو دیکھا کہ جو مہر نبوت حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، تو یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ یہی اللہ کا نبی ہے۔ اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کا نہیں، پھر نہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا باپ جو ہے، اس کا والد جو ہے، وہ دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ میرے فرزند ارجمند حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا لخت جگر ہیں، وہ میرے بیٹے کا وصال ہو چکا ہے۔ اس نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا، یہی پھر اس امت کا نبی ہے۔ اور آپ نے پھر اپنے بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میرے بچوں، اس بات پر غور کرو جو یہ کہہ کے گیا ہے کہ عیسائی اور یہودی اس کی مخالفت کریں گے، لہٰذا آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، طویل نشستیں ہماری اس موضوع پہ ہوئیں، آج اسی پہ ہم اپنی نشست کو ختم کرتے ہیں۔ اور بھی سیرت کی کتب میں واقعات موجود ہیں، معجزات موجود ہیں، لیکن ہمارا مقصد کچھ اور ہے، ہماری منزل کوئی اور ہے۔ ہم نے حضور کی ذات کے معجزات کو کثرت سے بیان کرنا ہے آگے جا کے۔ تو پھر جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، تو اس وقت روایات کا اختلاف ہے، بعض نے 90 سال عمر لکھی ہے، بعض نے 120 سال عمر لکھی ہے کہ آپ کا اس عمر میں وصال ہوا۔ تو آپ نے پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ میں بیٹا آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ کیوں باقی چچاؤں کے سپرد نہیں کیا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایک تھی، یعنی دونوں کے والدہ ایک تھی، باقی اور والدہ سے چاچا تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا اور کہا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا اور نگہداشت کرنا اور اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنا۔ پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں جب حضور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفالت میں ہوئے تو اس وقت پیش آنے والے معجزات کا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، آمین۔